الحمدللہ الذی ہدانا لکتابہ وفضلنا علی سائر الامم بکرام احبابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين صدق اللہ العظیم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل او کما قال علیہ الصلاة والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما نافعا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا اب رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں وہ موضوع تہجد کی فضیلت یا فضائل تہجد ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اور اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اکرام نے اپنی تمام شعبۂ زندگی، معاشرت و معیشت، غم و خوشی، تنگ دستی و فراوانی اور اپنی حرکات و سکنات اور اپنی نشست و برخاست کے ہر وقت اور ہر لمحے میں اس عظیم مقصد کو اپنے سامنے رکھا اور اس کے اختیار کرنے میں وہ ہمیشہ کوشاں رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت و تجارت، صنعت و حرفت بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت و الفت میں مست اور سرشار رہتے اور کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجال لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ سورہ نور آیت نمبر 37۔ سامعین، بس یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ان کی صفات۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کی کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہیں تک نہیں بلکہ حدیث مبارکہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور مختلف قسم کی ترغیبات وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا، اور وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کا رواج عام کرو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہیں تہجد کی نماز پڑھا کرو تاکہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ بھی ہے اور گناہوں کو روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ یہی تک نہیں بلکہ احادیث مبارکہ اور قرآن مجید میں بہت ساری فضیلتیں نماز تہجد کی بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، رواہ مسلم، فرض کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔
پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ سب سے محبوب ترین عمل نماز تہجد کا ادا کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ اللیل، متفق علیہ۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین نماز رات کی نماز ہے، یہ بات یہاں پر بتائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ نماز تہجد کا ادا کرنا تقوی کی علامت کا بھی ضامن ہے، بتایا گیا ہے، اور اخلاص سے نماز تہجد پڑھنا تقوی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ بے شک تقویٰ والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اس لیے لے رہے ہوں گے، وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ یہیں تک ہی نہیں بلکہ گناہوں کی بخشش کا سبب بھی نماز تہجد کو بتایا گیا ہے، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور خطائیں ڈھل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں آپ کو خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں کو بجھا دیتا ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور رات کے وقت آدمی کی نماز یعنی نماز تہجد کا ادا کرنا خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ ترمذی کی روایت میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ کی رحمت کا سبب بھی نماز تہجد کا ادا کرنا ہے، اور یہ بندے کے لیے اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ اس انسان پر رحم کرے جو رات کو اٹھا اور جس نے نماز ادا کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ادا کرنے کا بہترین طریقہ بھی نماز تہجد ہے، اور تہجد کی نماز ان عبادات میں سے ہے جو اللہ کی بھرپور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا قیام فرمایا کرتے تھے کہ ان کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں تہجد کی صورت میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین وسیلہ بھی نماز تہجد کا ادا کرنا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب رات کی تاریکی میں ہوتا ہے، بیان کیا گیا۔ اور پھر قبولیت کا وقت بھی نماز تہجد کا وقت ہے، بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُن، اگر آپ اس گھڑی میں اللہ کا ذکر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ ضرور اس وقت ذکر کیجیے۔ اور پھر فتنوں کی حفاظت کا ضامن بھی نماز تہجد کو بتایا گیا ہے، اور رات کی نماز اللہ کے حکم سے فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ احادیث میں آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہوئے اٹھے اور یہ کہہ رہے تھے، سبحان اللہ، اللہ نے کیا خزانے نازل کیے ہیں اور کتنے ہی فتنے بھی نازل ہوئے ہیں، ان حجرے والوں کو کون اٹھائے گا، یعنی ازواج مطہرات کو کون اٹھائے گا تاکہ وہ نماز تہجد پڑھ لے؟ اس دنیا میں سے بہت سے لوگ جو لباس میں ملبوس ہیں آخرت میں بے لباس ہوں گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کے طور پر بیان فرمائی۔ اور پھر آتا ہے کہ دلوں کی راحت کا باعث بھی نماز تہجد کا ادا کرنا ہے، اس میں شرح صدر بھی ہے اور آرام بھی ہے اور دل کا سرور بھی ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تہجد دلوں کی خوشی کا راز ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور پھر جنت میں جانے کا سبب بھی نماز تہجد کو قرار دیا گیا ہے، اور جنت میں جانے کا ایک سبب نماز تہجد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہیں، ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہے، یہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ یہ کرتے ہیں یہ اس کا بہترین بدلہ ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ جنت میں اعلیٰ مقام کی ضمانت بھی نماز تہجد کے ادا کرنے والوں کے لیے دی گئی ہے، جس نے نماز تہجد پڑھی وہ جنت کے اعلیٰ مقامات میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت کے کچھ کمرے ایسے بھی ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک عربی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مقامات کا مستحق وہ ہوگا جو اچھی بات کہے گا، کھانا کھلائے گا، روزوں کا اہتمام کرے گا اور رات کی نماز پڑھے گا اگرچہ لوگ سو رہے ہوں گے۔ آخر میں تمام باتیں سننے کے بعد عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ
دنیا کا وقت بہت کم ہے اور یہاں ہمیں کچھ عرصہ ہی گزارنا ہے، اور رات کی نماز، تلاوت، دعا، تسبیح اور استغفار کے ذریعے ہم اپنی آخرت بہتر طریقے سے آباد کر سکتے ہیں، اور ان عظیم اعمال صالح کو ہی اپنے رب سے ملاقات کے لیے ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ اور عقل مند وہی ہے جو رات کے اس آخری حصے کو اپنی دین و دنیا کی اصلاح کے لیے غنیمت جانے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ جس طرح کسی شاعر نے کہا ہے کہ جس کے حق میں نماز تہجد لکھ دی گئی، اس کے نصیب میں خدا بھی لکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام حقیقی معنوں میں نماز تہجد ادا کرنے والے بنائے، بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔